میں زندگی سے تنگ آئی ہوئی ایک عام سی لڑکی تھی۔ میری زندگی میں ہزار مسئلے تھے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی، پر میری شادی نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ میں 29 سال کی ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ کی لڑکیوں کے دو دو بچے تھے، کسی کے تو 4 بچے بھی تھے، اور میں ابھی تک اپنے گھر پر بیٹھی تھی، اور ان سب کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ میرے سارے مسئلے اور مصیبتوں کی وجہ میری ماں ہی تھی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی زیادہ عجیب طرح کی عورت تھی۔ مجھے اس کی کسی بھی حرکت کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میری ماں ساری رات روتی رہتی تھی۔ جب کبھی اس کا درد بڑھ جاتا تو وہ چلانے لگتی۔ ان کے چلانے کی آواز سارے محلے میں گونجتی تھی۔ بعض ڈاکٹرز کہتے تھے ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، نہ کہیں درد ہے نہ زخم ہے۔ کتنا عجیب لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے روز اس کے درد کی وجہ پوچھیں اور وہ پھر بھی آپ کو اس کی وجہ نہ بتائے۔ ہم اپنی ہی ماں سے تنگ آنے لگے تھے۔ محلے والے بھی کہتے تھے کہ اس عورت کو اس محلے سے نکالو۔ آدھی آدھی رات کو وہ ہمارا دروازہ بجانے لگتے کہ اس کا شور بند کرواؤ، اور اس کے شور سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ میں رات رات بھر جاگ کر نفسیاتی مریض بنتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ان کے دکھ کی آخر وجہ کیا ہے۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنی جان کے واسطے دینے لگی۔ تب کہیں جا کر انہوں نے اپنی زبان پر لگا تالا کھولا۔ کہنے لگیں کہ آج میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، پر وہ کہانی سننے کے بعد تم اپنی ماں سے نفرت نہیں کرنا۔ اور انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی، جس کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری عمر 29 سال تھی، میرا نام ہبا ہے۔ ہم اسٹیشن کے پاس بنی آبادی میں رہتے تھے۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ میری ماں ایک عجیب طرح کی عورت تھی۔ عجیب اس طرح سے کہ وہ ہر بات میں بہت ہی وہم کرتی تھیں۔ دیر رات تک ڈرتی تھیں، کسی کے گھر نہیں جاتی تھیں، اور جاتی بھی تو وہاں کچھ کھاتی نہیں تھیں۔ ہمیں بھی منع کرتی تھی کہ کسی سے کچھ لے کر نہیں کھانا، کہیں نہیں جانا۔ ہمارا سارا بچپن ایسے ہی گزرا۔ باہر جانے سے جتنا میری ماں نے وہم کیا، اتنی ہی ہم پر مصیبتیں ٹوٹتی تھیں۔ میں 30 سال کی ہونے والی تھی اور میری ماں نے اب تک میری شادی نہیں کی تھی۔ میری ایک بڑی بہن آرزو بھی تھی، جو ایک محلے کے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور پھر ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس لڑکے کو پسند کرتی تھی، اور اس نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکا اس کے لیے عزت سے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، پر امی نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ وہ اس کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، چاہے لڑکے والے اس کو سونے میں تول کر لے جائیں، تب بھی نہیں۔ میری بڑی بہن نے امی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ دن رات وہ امی کی منتیں کرتی تھی، پر امی نہیں مانی، اور ایک دن وہ اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کے بھاگ جانے کے بعد میری ماں بستر سے لگ گئی۔ اس بیچاری کا بھی کیا قصور تھا؟ عورت کو اسی طرح سے بنایا گیا ہے کہ اسے اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے، اپنا شوہر، اپنے بچے، اپنا ٹھکانہ۔ وہ اپنا گھونسلہ بنانا چاہتی ہے۔ میری بہن کی بھی یہی غلطی تھی، اور امی نے تو صاف انکار کر دیا، کوئی وجہ بھی نہیں بتائی۔ بہن کو بھی کہا کہ تیری شادی کبھی نہیں کروں گی، میں کسی کی بھی شادی کبھی نہیں کروں گی۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گئی، اور پھر اس نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جو اسے بہتر لگا اس نے وہی کیا۔ اس نے اس شخص سے نکاح کر لیا تھا، اس بات کا تو ہمیں پتہ تھا، لیکن اس کے بعد اس نے ہم سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھا، یہاں تک کہ فون بھی نہیں کیا۔ اب میری ماں ہر وقت رونے لگتی۔ اب تو وہ خود اٹھ کر باتھ روم بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میری ماں یوں تو بستر پر پڑی رہتی تھی۔ کبھی میری خالہ میرے لیے رشتے لے کر آتی، اور میرے لیے بہت اچھے اچھے رشتے آئے، کیونکہ میں شکل و صورت کی اچھی تھی۔ میری ماں ہمیشہ بنا سوچے سمجھے، بنا سوال کیے انکار کر دیتی تھیں کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ کی سب کزنوں کی شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہو گئے، اور میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب تو میرا حسن بھی ماند پڑنے لگا تھا، میرا وزن بڑھ رہا تھا، بال گر رہے تھے۔ اب میں اپنی عمر سے بھی 2 سال بڑی لگتی تھی۔ میں کب تک اپنا خیال رکھتی اور کتنا رکھتی؟ عمر اور وقت نے تو اپنا اثر دکھانا تھا۔ مجھے میری ماں پر بہت غصہ آنے لگا تھا۔ کیا وہ میری شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھیں کہ اگر میں چلی جاؤں گی تو ان کا خیال کون رکھے گا، ان کی خدمت کون کرے گا؟ کیونکہ میرا بھائی تو پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، اور بابا بھی ایک حادثے پر چل بسے تھے۔ وقت کا ستم تھا کہ میرے بابا اور بھائی کو بہت ہی دردناک موت ملی تھی۔ میرے بابا چلتی ٹرین کے نیچے آ گئے تھے، اور میرے بھائی نے چلتی ٹرین سے کود کر خودکشی کر لی تھی۔ گھر بابا کی پینشن سے چلتا تھا، ہم 2 ہی لوگ تھے۔ سب خاندان والے میری ماں کو یہی کہتے تھے کہ بیٹی کی شادی کر لو، بیٹی کو جہیز میں گھر دو گی تو داماد تمہیں بھی ساتھ رکھ لے گا۔
اور اس طرح تو تم دونوں کو سہارا بھی مل جائے گا۔ آج کل کے ماحول میں گھر میں کسی مرد کا ہونا بھی تو ضروری تھا۔ آخر دو عورتوں کا اکیلے رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ رشتہ دار کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں کرتے بلکہ تانے دیتے ہیں، اور یہ پھر اگر اچھے ہوں تو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اور یہ مشورہ بہت مناسب تھا۔ گھر ہمارا اپنا تھا۔ کسی ایسے انسان سے شادی ہو سکتی تھی جس کے پاس گھر نہیں ہو، اور اس کو گھر مل جاتا اور وہ ہمارے ہی گھر میں رہتا تو ماں کو گھر سے کیسے نکال سکتا تھا؟ اس گھر کو بھی کسی مرد کا سایہ مل جاتا اور میری شادی بھی ہو جاتی، گھر بھی بس جاتا۔ گھر میں بچے آتے تو امی کا بھی دل لگا رہتا، لیکن امی تو کسی بات پر بھی نہیں آتی تھیں، میری شادی کرنے سے انکاری تھیں۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر اپنی ماں کو بہت باتیں سنا ڈالیں۔ کہا کہ تو اپنے مفاد کے لیے، اپنے غرض کے لیے مجھے اپنی دہلیز پر بٹھا کر بوڑھا کرنا چاہتی ہے۔ میں اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی، ہمیشہ کی طرح سوال کرنے لگی کہ آخر ان کے اس رویے کی وجہ کیا ہے۔ آج مجھے اس سے جواب چاہیے تھا پر نہیں ملا۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی، رونے لگی۔ بالآخر میری ماں نے اپنی زبان کھولی اور مجھے ایک کہانی سنانے لگی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا، گلی سنسان اور ہر طرف خاموشی تھی، جب اچانک ہمارے گھر کے دروازے سے تیری پھپھو نجمہ اندر داخل ہوئیں۔ اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، کیونکہ شادی کے 3 سال بعد بھی وہ ماں نہیں بن سکی تھیں۔ میں بھی حیران تھی، تیری دادی نے بھی اس سے یہی سوال کیا، پر اس کا کہنا تھا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ سب کی بہت یاد آ رہی تھی تو اکرم سے کہا کہ ماں کے پاس لے جاؤ، وہی چھوڑ کر گئے ہیں، جلدی میں تھے اس لیے اندر نہیں آئے، صبح لے جائیں گے، نجمہ نے بتایا تھا۔ اگلے دن نجمہ کو میں نے صبح صبح کہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر رکی اور کہنے لگی کہ میری ماں کی چارپائی تم نے سردی میں باہر ڈال رکھی ہے، تم اچھا کھانا کھاتے ہو اور میری ماں کو باسی کھانا دیتے ہو، بھائی کو بھی تم نے اپنے پلو سے باندھ لیا ہے۔ آج میری حالت ایسی ہے کہ میں تمہیں کوئی بد دعا نہیں دینا چاہتی، پر تمہیں میری آہ لگ جائے گی، کیونکہ وہ تو دل سے خود ہی نکل جاتی ہے۔ میں اچھی بہو نہیں تھی، میری ساس بھی میرے ساتھ اچھی نہیں تھی، انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا۔ جب وہ اپنے عروج پر تھیں تو انہوں نے مجھے تانے دے دے کر میری زندگی کو عذاب بنائے رکھا، اور جب ان کا بیٹا میرے قابو میں آ گیا اور میں اپنے عروج پر آ گئی تو پھر میں نے بھی ان سے بدلہ لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے ان کو معاف نہیں کیا، اگر معاف کر دیتی تو اللہ مجھے کتنا اجر دیتا، اور میں نے ان سے اپنا بدلہ خود لینے کا ارادہ کر لیا، اور یہی سوچنے لگی کہ یہ موقع مجھے اللہ نے دیا ہے۔ میری ساس اب بوڑھی ہو گئی ہے اور ان کا بیٹا بھی پوری طرح سے میرے اشاروں پر ناچنے لگا ہے، تو کیوں نہ میں ان سے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ لوں۔ وہ بھی مجھے کھانا نہیں دیتی تھی، سب کھانا کھا لیتے تھے اور میرے لیے صرف ہانڈی میں لگا تھوڑا سا سالن ہی رہ جاتا تھا۔ روٹی بھی میں باسی کھاتی تھی۔ اپنے بیٹے کے ہاتھوں انہوں نے مجھے مار بھی پڑوائی، پٹوایا بھی، تو پھر ان کے ساتھ اتنا تو ہونا ہی چاہیے تھا نا۔ اس وقت مجھے یہی ٹھیک لگتا تھا۔ نجمہ اچھی تھی، میری شادی کے بعد ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی تھی، نہ اچھی نہ بری، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اور میری شادی کے 6 مہینے بعد ہی اس کی شادی ہو گئی تھی۔ نجمہ نے اپنی بات سنائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کی بات پر غور نہیں کیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب 2 پولیس والے اور محلے کے 4 لوگ ایک میت کو اٹھائے ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ چارپائی تیری دادی کے سامنے رکھی اور لاش کے منہ سے کپڑا ہٹایا، کہنے لگے ریل کی پٹری پر آج صبح ملی ہے یہ لاش، محلے والے کہہ رہے ہیں یہ تمہاری بیٹی ہے، اماں لاش کی پہچان کر دو تاکہ ہمارا کام تو ختم ہو۔ پولیس والے نے بیزار سے انداز میں کہا۔ ہم سب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ نجمہ کی لاش تھی۔ بول اماں، کیا یہ تیری بیٹی ہے؟ ہاں ہاں، یہ میری ہی بیٹی ہے، تیری دادی چلائی اور بے ہوش ہو گئی۔ نجمہ تیری پھپھو مظلوم اور میں ظالم بھابھی۔ میں حیران رہ گئی اور پوچھنے لگی کہ اس سب میں میری ماں کا کیا قصور تھا؟ قصور میرا ہی تھا میری بچی، کیونکہ جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تو میں جانتی تھی کہ یہ گھر میری نند کے بعد میرے شوہر کا ہی ہے، یعنی یہ سب کچھ دراصل میرا تھا۔ میرے سسر تو اس دنیا میں پہلے سے ہی نہیں تھے، ساس بہت ہی ظالم تھی، میں نے بہت جلد اس کے بیٹے کو اس کے خلاف کر دیا اور اس کو اس کی اوقات پر لے آئی، لیکن تیری پھپھو ایک سمجھدار عورت تھی، ایک وہی تھی جو مجھے روک سکتی تھی، مجھے صرف اس سے خطرہ تھا، لیکن وقت کی کرنی ایسی ہوئی کہ جلد ہی اس کی شادی ہو گئی۔ 2 سے 3 سال میں میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، میری ساس میرے ہی رحم و کرم پر تھی، پھر بھی وہ مجھے دن رات بانجھ ہونے کے تانے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تم نے میرا دل دکھایا ہے،
اس لیے اب تجھے اولاد نہیں ہوگی۔ اس کی باتیں تیر بن کر میرے دل پر برستی رہتی تھیں۔ میں دل ہی دل میں چلتی رہتی تھی، سوچتی تھی کہ آخر کیوں میری اولاد نہیں ہو رہی۔ وقت گزرنے لگا اور میں نے اس کی باتوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک پلان بنا لیا۔ میں جب بھی نجمہ کے گھر جاتی تو میں اس کے گھر کی شکر میں ایک ایسی دوا ملا دیتی جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بانجھ ہوتی جا رہی تھی۔ اگر میری اولاد نہیں ہو رہی تھی تو وہ اولاد نجمہ کے ہاں بھی نہیں ہو رہی تھی، اور میں اس بات سے خوش تھی کہ اس کی ماں مجھے کیا باتیں سنائے گی، اس کی تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ میری ساس کو اس بات پر پورا یقین تھا کہ آپ کسی کے ساتھ جو کرتے ہیں وہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ مجھے کہتی تھیں کہ تو نے میرا دل دکھایا ہے، اس لیے تیرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ اسے مکافات عمل کے تانے دینے کا بڑا شوق تھا، تو میں اسے دکھانا چاہتی تھی کہ مکافات عمل کیسے ہوتا ہے۔ اگر میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو تیری بیٹی کے ہاں بھی اولاد نہیں ہوگی، اور جب ایسا ہوگا تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ میری اور نجمہ کی شادی کو 3 ساڑھے 3 سال ہو گئے تھے اور ہم دونوں کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جو دوائیاں میں نے نجمہ کو چوری چھپے کھلائیں ان کی وجہ سے نجمہ بانجھ ہو گئی تھی۔ 3 سال بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور اسے اس گھر سے نکال دیا، اور تب تک مجھے اولاد کی امید مل چکی تھی، اس لیے میرے قدم اس گھر میں بہت مضبوط ہو گئے تھے۔ نجمہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس حادثے کے بعد میری ساس بھی زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہی۔ انہوں نے نجمہ کے غم کو دل سے لگا لیا اور 1.5 سال بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ اب گھر بھی میرا تھا اور گھر میں آنے والا ایک ایک پیسہ بھی۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے اولاد بھی مل گئی اور گھر بھی، پر یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ انسان جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو بڑی ہونے لگی اور ایک اور بھائی اس دنیا میں آیا، اور وقت نے مجھ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ میں جانتی بھی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں بھول گئی تھی کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا ہمیں اس دنیا میں ملتی ہے اور ہم ان کی سزا یہیں پر بھگت کر جائیں گے۔ اللہ نے جتنی بھی سزائیں لکھی ہیں، قیامت کے دن جتنے بھی عذاب لکھے ہیں، وہ اس نے عبادت نہ کرنے پر نہیں دینے بلکہ حقوق العباد پر دینے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں حقوق اللہ پر تمہیں بخش دوں گا مگر حقوق العباد پر نہیں بخشوں گا۔ اس چھوٹی سی بات کو کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ ہم حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کی طرف سے بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنی زیادہ مصیبتوں کا شکار ہو چکا ہے۔ ریت و رواج کو گلے لگا کر بیٹھے ہیں اور اسلام سے دور ہو گئے ہیں، کیونکہ روایتوں سے ان کو فائدہ ملتا ہے اور اسلام پر عمل کریں تو انہیں حق بات کرنی پڑتی ہے۔ جہاں پر اسلام سے فائدہ ہوتا ہے وہاں اسلام کو پکڑ لیتے ہیں، جہاں سے روایتوں اور رسم و رواجوں سے فائدہ ہوتا ہے وہاں پر رسم و رواجوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسلام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ میری سزا بھی شروع ہو چکی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ میں جس کو جیت سمجھ رہی تھی وہ دراصل میری ہار تھی، اور میری ہار میرے سامنے کھڑی تھی۔ تیرے بابا بیمار رہنے لگے، بہت بیمار، مجھے بتاتے بھی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ دل ہی دل میں جلتے کڑتے رہتے تھے۔ میں ان کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ گھر سے باہر گئے کہ مجھے ان کے سامان سے کچھ رپورٹس ملیں جن کے مطابق تیرے بابا کو کینسر تھا اور علاج کے لیے 80 لاکھ روپیہ چاہیے تھا، اور وہ یہی بات نہ جانے اپنے دل پر لے گئے، اور وہ ایک دن چلتی ٹرین کے سامنے آ گئے۔ جانتی ہے، اس رات مجھے تیری نجمہ پھپھو خواب میں آئی تھیں۔ وہ ہنس رہی تھیں، جیسے کہہ رہی تھیں کہ شوہر کو بھی اس طرح کی موت ملی ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس رہنے والے لوگ زیادہ تر غریب ہی ہوتے ہیں۔ یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی، یہاں پر مجبور لوگ ہی رہتے ہیں۔ دن رات ٹرین کی آواز آتی ہے، زمین کانپتی ہے، ادھر دھرتی ہلتی ہے، اور پھر اگر ایسے لوگوں کو زندگی کوئی دکھ دے اور خودکشی کرنا چاہیں تو ان کو یہی راستہ نظر آتا ہے کہ ٹرین کے نیچے آ جائیں یا ٹرین کے سامنے چھلانگ مار دیں۔ تیری پھپھو نے بھی یہی کیا اور تیرے بابا کو بھی یہی راستہ سمجھ آیا ہوگا۔ وقت گزرنے لگا، کسی طرح پھر خود کو سنبھال لیا اور سوچا کہ صرف تم تینوں کے لیے اپنی زندگی جی لوں گی، پر تیری بہن گھر سے بھاگی اور تیرے بھائی کے ساتھ بھی کیا ہوا۔ وہ 16 سالہ معصوم نوجوان کسی 25 سالہ لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر دیوانہ بن بیٹھا کہ اس نے چلتی ٹرین سے کود کر خودکشی کر لی۔ اس رات بھی تیری پھپھو مجھے خواب میں آئی تھیں۔ وہ مجھ پر ہنس رہی تھیں، کہہ رہی تھی کہ تیرا بیٹا بھی تجھ سے چھن گیا، اب تیرے پاس صرف تیری بیٹی بچی ہے، اب دیکھو اس کا کیا انجام ہوگا۔ میں اسی لیے تیری شادی نہیں کر سکتی۔
بات تو یہ ہے کہ میں اپنے مکافات عمل سے ڈرتی ہوں۔ اگر میں نے تیری شادی کی اور تجھے میرے گناہوں کی سزا ملنا شروع ہو گئی تو مجھ سے تیری تکلیف دیکھی نہیں جائے گی۔ اگر تو اپنی ماں کو خود غرض سمجھتی ہے تو سمجھتی رہے، پر میں تو تیرے لیے ہی سب کچھ کر رہی ہوں۔ میں تجھے کھونا نہیں چاہتی، تو میری سب سے چھوٹی اولاد ہے، اور سب سے چھوٹی اولاد تو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے نا۔ آخری اولاد نہ چاہتے ہوئے بھی بہت پیاری ہوتی ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اور کوئی ننھا فرشتہ نہیں ملنے والا، اور یہی ہماری آخری اولاد ہے۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں روتی ہوں، اللہ سے دعائیں مانگتی ہوں۔ جب تک تو میرے سامنے ہے تب تک مجھے یہ تسلی تو ہے کہ تو ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور کہا کہ جیسا وہ کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ میری ماں ساری رات روتی رہتی تھی، کبھی اس کا درد بڑھ جاتا تو وہ چلانے لگتی، پر ڈاکٹرز کہتے تھے اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ آج ماں نے مجھے اپنی کہانی تو سنا ڈالی تھی، پر اب میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ میری ماں نے ایک وہم کی وجہ سے مجھے ابھی تک اپنی دہلیز پر بٹھائے رکھا تھا۔ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا کسی کا ہاتھ ہوتا ہے؟ مرنا تو سب نے ہی ہے۔ بابا اور بھائی کی موت لکھی تھی تو وہ مر گئے، لیکن میری ماں وہم میں آ کر میری زندگی برباد کر رہی ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیوں گی۔ میں نے اپنے طور طریقے بدلے، اپنے پہننے اوڑھنے کا انداز بدلا، خود کا خیال رکھنا شروع کیا۔ میری شکل اتنی اچھی تو تھی کہ اب بھی میں کسی نہ کسی کو پسند آ سکتی تھی، اور ایسا بہت جلد ہو گیا۔ سامنے والے گھر میں رہنے والی عورت نے میرا رشتہ کروا دیا۔ اعجاز نام تھا۔ اس سے میری بات فون پر ہونے لگی اور ہم ایک دوسرے سے ملنے بھی لگے۔ میری ماں تو چارپائی پر پڑی تھی، اس کو کیا پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں نے جب اعجاز کو اپنے گھر بلانا ہوتا تو اپنی ماں کے کھانے میں نیند کی دوائی ملا دیتی تھی، اور وہ بے خبر سو جاتی تھیں۔ ایک دن اعجاز نے کہا کہ ہمیں یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہیے، لیکن میں نے جب اسے کہا کہ میری ماں کا کیا کریں گے تو اس نے کہا کہ تمہاری ماں ویسے ہی بہت تکلیف میں ہے، اب اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، محلے والے خود ہی اس کا کفن دفن کر لیں گے، یہ گھر بھی ہمارا ہو جائے گا اور ہم واپس آ جائیں گے۔ میں نے اپنی ماں کے وہم کے پیچھے اپنی زندگی کے کئی سنہرے سال ضائع کیے۔ اب میں ایسا اور نہیں کر سکتی تھی۔ میں خود غرض ہو گئی تھی، اور وہ ٹھیک کہتا تھا۔ میری ماں کو سکون ہی تو چاہیے تھا، اور ان کا سکون موت میں ہی تھا۔ اعجاز کا کہنا تھا کہ ہم کچھ دن کے لیے ایک دوست کے گھر چلے جائیں گے، اسی لیے ہم راتوں رات وہاں سے نکلے اور ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ ہم ٹرین میں سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ ٹرین اسٹیشن پر رکی، اعجاز نے مجھے کہا کہ وہ کھانے پینے کا کوئی سامان لے کر آتا ہے، میں کچھ دیر وہیں پر بیٹھوں۔ میں وہیں پر ایک بینچ پر بیٹھ گئی، لیکن اعجاز ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ایک عورت وہاں آئی اور بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ دو آدمی بھی تھے۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیکھنے میں تو بری نہیں لگتی، ابھی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، 10 سال نکال ہی جاؤ گی۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ٹرین چلنے لگی تو میں ٹرین کی طرف بھاگنے لگی، لیکن عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ اب وہ تمہاری منزل نہیں، تمہاری منزل کچھ اور ہے، اور مجھے ایک علاقے میں لے گئی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ وہ علاقہ کون سا ہے۔ اعجاز نے مجھے اس عورت کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، اور مجھے بیچ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں اس عورت کے ساتھ ہی رہنے لگی، اور وہ مجھ سے غلط کام کروانے لگی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے ٹرین میں سوار ہوتی، چلتی ٹرین میں میرے سودے کرتی، پھر مجھے کسی کے ساتھ بھیج دیتی، اور پھر وہ شخص مجھے واپس چھوڑ جاتا۔ یہی میری زندگی بن کر رہ گئی تھی۔ میری ماں کو تو میری پھپھو کی آہ لگ گئی تھی، اور میں نے تو اپنی ماں کی آہیں بھی لے لیں، اور جس انسان کو دو دو لوگوں کی آہیں لگی ہوں، اس کے ساتھ کچھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہی میری زندگی ہے، اور وہ ٹرین میرے لیے میرے مزاج جیسی ہے، جس میں ہر رات میں کئی بار مرتی ہوں۔ میری ماں ٹھیک کہتی تھی، جب تک میں اس کے ساتھ تھی محفوظ تو تھی، مصیبتیں میرے سر پر منڈلا رہی تھیں، اور میں نے خود غرض ہو کر ان کو آخری راستہ بھی دکھا دیا۔ میری زندگی میرے لیے عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سزا مجھے میری ماں کے کرموں کی وجہ سے ملی ہے یا پھر میری اپنی غلطی تھی۔